السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، وقال اللہ تعالی یاسین والقرآن الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ سورہ یاسین کی تفسیر کے سلسلے میں کل ہم نے پہلی آیت یاسین کے بارے میں پڑھا، آج ہم دوسری آیت سے آغاز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والقرآن الحکیم، اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں قرآن کی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ رب العزت کو قسم کھانے کی ضرورت ہے؟ اللہ تو خالق و مالک ہے، کہ قرآن بھی انہی کا کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں قرآن کریم میں آتا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے بڑھ کر سچی بات کہنے والا کون ہوگا؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے بڑھ کر سچی بات کہنے والا کون ہوگا؟ تو پھر آخر اللہ تعالیٰ یہاں پر قسم کیوں کھا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ یہاں پہ قسم اس لیے کھا رہے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کا احساس دلائیں کہ اس بات کی کتنی اہمیت ہے جو آگے آنے والی ہے، کیونکہ آگے آنے والی بات یہ ہے کہ انک لمن المرسلین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں آ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً بلا شبہ اللہ رب العزت کی طرف سے بھیجے گئے رسول ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ مکی صورتوں میں 3 موضوعات ہوتے ہیں جو بنیادی 3 موضوع ہیں، اللہ رب العزت کی وحدانیت، ان کی توحید کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں، اور عقیدہ آخرت کے بارے میں۔ مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے تھے اور مختلف قسم کی باتیں کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ اس لیے قسم اٹھا رہے ہیں۔ یہاں پہ ہمیں جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم انسان جب قسم اٹھاتے ہیں تو کیوں اٹھاتے ہیں؟ جب ہمیں کسی کو یہ بات ثابت کرنی ہوتی ہے کہ ہم واقعی سچ بول رہے ہیں۔ ویسے تو ایک مسلمان کو یہ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک مسلمان جھوٹ بولنے والا ہوتا ہی نہیں، اس کو ہونا ہی نہیں چاہیے، مومن جھوٹ نہیں بولتا۔ لیکن ہم قسم اس لیے کھاتے ہیں یا تو ہمیں کسی بات میں زور یا اصرار پیدا کرنا ہوتا ہے، یا ہم سچ ثابت کرنا چاہتے ہیں اپنے آپ کو۔ لیکن اچھا، قسم کھائی جا سکتی ہے، کچھ جگہوں پہ قسم کھانا ناپسندیدہ ہے، منع کیا گیا، مثال کے طور پہ کاروبار کے وقت، لین دین کے وقت قسم ضرورتاً کھائی بھی جا سکتی ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ قسم کھاتے کھاتے آج ہمارے معاشرے میں کچھ ہم اس طرح کی قسمیں کھانے لگے ہیں جو کہ شریعتاً ناجائز ہے۔ مثلاً بعض لوگ ماں باپ کی قسم کھانے لگتے ہیں، بعض لوگ جو ہے وہ کاروبار کی قسم کھانے لگتے ہیں، بعض لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھانے لگتے ہیں۔ یہ سب قسمیں غلط ہیں، یہ سب قسمیں غلط ہیں۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی نے ان قسموں کے بارے میں فرمایا من کان حالفا، جب تم میں سے جس کسی کو بھی حلف لینا ہو، قسم کھانا ہو، فلیحلف باللہ، اس کو چاہیے کہ صرف اللہ کی قسم کھائے۔ اور من حلف بشیء دون اللہ، اور جس نے اللہ کے علاوہ کسی چیز کی قسم کھائی، فقد کفر، اس نے کفر کیا۔ اللہ رب العزت جس چیز کی چاہے قسم کھا سکتے۔ اللہ سورج کی قسم کھائی، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها۔ اللہ چاہے جس چیز کی قسم کھا سکتے۔ اللہ تو خالق و مالک، ہم نہیں کھا سکتے، ہم صرف اللہ کی قسم کھا سکتے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ خانہ کعبہ کے قریب سے دیکھا ایک شخص طواف کر رہا ہے، وہ بھی طواف کر رہے تھے، اسے طواف کیا کرتے ہوئے کہنے لگا کعبہ کی قسم، اور ابن عباس سے اسے روکا کہ نہیں، کعبہ کی قسم نہ کھاؤ، رب کعبہ کی قسم کھاؤ، کعبہ کی قسم نہ کھاؤ۔ تو پہلی بات تو یہ کہ ہمیں کوئی فضول قسمیں نہیں کھانی چاہیے، بچنا چاہیے۔ ہماری اپنی بات، ہمارے معاملات، ہمارا کردار اتنا سچا ہونا چاہیے کہ ہمیں ضرورت ہی نہ پڑے کوئی شخص یہ کہے کہ اگر انہوں نے کہہ دیا کافی ہے، یہ جھوٹ نہیں بولتے۔ بعض اوقات ہم کہتے ہیں نا، لوگ سنتے دیکھیں میں آپ سے جھوٹ نہیں بول سکتا، اس کا مطلب آپ دوسروں سے بول سکتے ہیں۔ میں آپ سے غلط بات نہیں کروں گا، آپ دوسروں سے غلط بات کرتے ہیں۔ بھائی آپ غلط بات نہیں کرتے، آپ جھوٹ نہیں بولتے، آپ کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، اور یہ ایک مسلمان مومن کا کردار ہونا چاہیے۔
تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یاسین والقرآن الحکیم، اللہ تعالیٰ اپنے کلام قرآن کی قسم کھا رہے ہیں، اور پھر فرما رہے ہیں الحکیم۔ حکیم عام طور پہ زندہ شخص کے لیے، زندہ چیز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو قرآن ہے نا، یہ ایک زندہ کتاب ہے، یہ کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جو ختم ہو گئی ہو، اس کا فائدہ ختم ہو گیا ہو، اب اس پہ عمل ممکن نہ ہو۔ یہ ایک زندہ کتاب ہے، یہ زندگی کے ہر موڑ پہ ہمارے کام آتی ہے۔ یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ نے فرمایا ترکت فیکم امرین، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے اور ان کو مضبوطی سے تھام لوگے۔ کیا؟ کتاب اللہ کی کتاب قرآن، و سنتی، اور میرا طریقہ۔ تو اللہ کی کتاب زندہ کتاب ہے، یہ حاکم بھی ہے یعنی فیصلہ کن بھی ہے، اور یہ حکیم بھی ہے، اس کے اندر حکمت بھی ہے، یہ محکم بھی ہے، اس کے کلمات، اس کے احکامات، اس کی باتیں کبھی نہیں تبدیل ہوں گی، نہ ہوتی۔ لا تبدیل کلمات اللہ، اللہ کے کلمات تبدیل نہیں ہوتے۔ تو یہ قرآن حکیم ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انک لمن المرسلین، بے شک آپ یقیناً رسولوں میں سے ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے آغاز کیا نا، پہلے تو قسم کھائی، قسم کھانے سے ایک تاکید پیدا ہو گئی، شدت پیدا ہو گئی بات کے اندر، پھر فرمایا ان بھی تاکید کے لیے ہوتا ہے، پھر لمن سے پہلے من المرسلین بھی ہو سکتا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لمن المرسلین، لام تاکید۔ اچھا، اس عربی زبان کی خوبصورتی کا ترجمہ کسی زبان میں نہیں ہو سکتا، کسی زبان میں نہیں ہو سکتا۔ اب میں آپ سے کہوں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قسم ہے قرآن حکیم کی، بے شک آپ یقیناً اللہ کے رسولوں میں سے ہیں، تو آپ کہیں گے جملے میں مزہ نہیں آ رہا، ایک دفعہ یقیناً یا بے شک کہتے نا کافی نہیں تھا، کافی تھا، ایک دفعہ قسم کھا تو لی، پھر بار بار کیوں بول رہے ہو بات؟ لیکن یہ عربی زبان کا اسلوب ہے کہ عربی زبان میں یہ تاکید کئی دفعہ بھی استعمال ہو سکتی ہے، اور اس سے اس بات کے اندر تاکید بڑھتی جاتی ہے۔ یہ تاکید کیوں بڑھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اس لیے بڑھا رہے ہیں کہ قریش مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر دیا، آپ کو ماننے سے انکار کر دیا۔ وہ تو یہ سوال کرنے لگے نبی رسول کیا ہوتا ہے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ 3000 سال گزر چکے تھے، یہ ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کا نام تو جانتے تھے لیکن ان کی سب باتوں کو بھول چکے تھے۔ انہوں نے اپنے مشرکانہ عقائد اور رسومات پیدا کر لیے تھے جن کی وہ پیروی کرتے تھے، تو یہ بھول چکے تھے نبوت کیا ہوتی ہے، رسالت کیا ہوتی ہے، اور پھر بھی انکار کہ ہم نہیں مانتے۔ اللہ تعالیٰ یقین دلا رہے ہیں لوگوں کو کہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اصل میں تسلی دے رہے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ انکار کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو رہے ہیں کہ میں تو وہ شخص ہوں جن کو یہ صادق اور امین کہتے تھے، میری سچائی کی گواہی دیتے تھے، میری امانت کی گواہی دیتے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی دفعہ اپنے خاندان والوں کو دعوت دی تو کیسے دعوت دی؟ پہاڑ کے اوپر کھڑے ہوئے اور کہا کہ دیکھو اگر میں یہ کہوں پیچھے سے ایک دشمن کی فوج آ رہی ہے، میری بات مانو گے؟ کہ جی بالکل مانیں گے، آپ جھوٹ نہیں بولتے، ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں پایا۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اور لوگ وہاں سے منہ موڑ کے چلیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے کہ کیا ہو رہا ہے، میری قوم کے لوگ تو میری تصدیق کرتے تھے، مجھے صادق اور امین کہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کو تسلی دے رہے وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً آپ بے شک رسولوں میں سے ہیں، عَلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، اور آپ صحیح راستے پر ہیں، آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ آپ یہ مت سمجھے کہ آپ ان کو کوئی اور بات کہہ رہے ہیں جو صحیح نہ ہو، جس کے بارے میں آپ کو شک ہو، نہیں، آپ بالکل حق پر ہیں، اور آپ سچی بات کی طرف، اور آپ میری بات کی طرف لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ بے شک میرا سیدھا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، تم اس کی اتباع کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور دوسرے راستوں کے پیچھے مت چلو۔ یہ جو راستہ ہے قرآن کا راستہ، نبی کا راستہ، اسلام کا راستہ، یہ میرا راستہ ہے، اس پہ چلو، اس کی اتباع کرو۔ تنزیل العزیز الرحیم، یہ نازل کردہ ہے عزیز الرحیم کی طرف سے۔ تنزیل قرآن کریم کا ایک نام بھی ہے۔ قرآن کریم کے 4 نام قرآن میں کثرت سے آئے ہیں، ویسے تو کئی نام ہیں، ایک نام قرآن کثرت سے آیا ہے، ایک نام کتاب کثرت سے آیا ذالک الکتاب، ایک نام الذکر یہ کثرت سے آیا، اور تنزیل۔ تنزیل اور نزلہ میں فرق ہوتا ہے۔ تنزیل کہتے ہیں کسی بھی چیز کے آہستہ آہستہ اترنے کو، اور نزلہ کہتے ہیں یکدم اترنے کو۔
قرآن اور بقیہ تمام کتابوں میں فرق یہ تھا کہ بقیہ تمام کتابیں یکدم ایک ساتھ نازل ہوئی تھیں، اور قرآن آہستہ آہستہ آہستہ. طاہر بھائی کتنے سال میں نازل ہوا؟ 27 سال میں نازل ہوا. 23 سال میں نازل ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال میں اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا، اور 63 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا. تو 23 سال کا عرصہ قرآن کریم نازل ہوتا رہا اور وہ لوگوں کو سناتے رہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ قرآن تنزیل العزیز الرحیم، یہ عزیز الرحیم کی طرف سے ہے. عزیز کا معنی کیا ہوتا ہے؟ عزیز کا معنی ہوتا ہے، کئی معنی ہوتے ہیں، ان میں سے ایک معنی ہوتا ہے قوی، ایک معنی ہوتا ہے کسی چیز کو طاقت دینا، صحیح. ایک معنی ہوتا ہے کہ جو لازوال ہو، جس کو فتح نہ کیا جا سکتا ہو. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ العزیز ہے، اللہ کو کوئی شکست نہیں دے سکتا، اللہ سب سے طاقتور ہے، اور اللہ اپنی مخلوقات کو طاقت دیتے. الرحیم، اللہ الرحمن الرحیم ہے. اگر آپ دنیا میں دیکھیں نا لوگوں کو، جس کو اللہ تعالیٰ طاقت دے دی وہ کیا کرتا ہے؟ کیا وہ رحیم رہتا ہے؟ یا وہ جابر بن جاتا ہے، وہ ظلم کرنے والا بن جاتا ہے؟ یہاں اللہ تعالیٰ کے جو اللہ تعالیٰ کے نام ہے نا، اسماء و صفات، جب تک ہم ان کی گہرائی کو نہیں سمجھیں گے ہم اللہ تعالیٰ کی توحید کو نہیں سمجھ سکتے، ہم اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچان سکتے، ہم اللہ تعالیٰ سے کما حقہ محبت ہی نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ کی ذات کیسی ہے؟ اللہ سب سے طاقتور ہے، اللہ طاقت بخشنے والے ہیں، اللہ کو کوئی شکست نہیں دے سکتا. لیکن اس ساری طاقت کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ الرحیم ہے، اپنے بندوں پر رحم کرنے والے. اتنے رحیم ہے کہ ان بندوں سے تو محبت کرتے ہیں، رحم کرتے ہیں جو ان کی بندگی کرتے ہیں، لیکن وہ سرکش انسان، وہ مشرک جو اللہ کے ساتھ اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، معاذ اللہ معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ ان پر بھی رحم کرتے. تو یہ اتنی خوبصورت بات ہے اور اتنا خوبصورت کمبینیشن ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا کہ انسان کیا اٹھتا ہے کہ واقعی اللہ کی ذات ہی ایسی ہو سکتی ہے اور نہیں ہو سکتا کہ جس کو اللہ اتنی طاقت دے اس کے باوجود وہ رحم کرنے والا ہو، وہ تمام مخلوقات پر رحم کرنے والا ہو، وہ تمام لوگوں کو معاف کر دینے والا ہو، اتنے بڑے بڑے گناہوں کے بعد بھی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن جو ہم نے آپ پہ نازل کیا، آہستہ آہستہ نازل کیا، یہ عزیز الرحیم کی طرف سے ہے. لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، تاکہ آپ خبردار کریں قوم کو، اپنی قوم کو، ما انذر آباؤہم، جن کو نہیں خبردار کیا گیا، جن کے بڑوں کو، باپ دادا کو، فہم غافلون، اور وہ غفلت میں ہیں. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا اور تاریخ پڑھنے والوں کو پتہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام، یہ جو مکہ کے لوگ تھے نا، یہ بنو اسماعیل میں سے تھے. یعنی ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل اور اس کے بعد جو ان کی نسل چلی یہ اس میں سے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بنو اسماعیل میں سے تھے. دوسرے جو بیٹے تھے ابراہیم علیہ السلام کے، اسحاق علیہ السلام، ان سے وہ یعقوب علیہ السلام، اور یہ پوری پھر بنو اسرائیل کی نسل چلی. بنو اسرائیل میں تو ایک ایک وقت میں کئی انبیاء ہوتے تھے. بنو اسرائیل میں تو بے شمار انبیاء اور رسول، ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، یہ سارے اس میں تھے، بنو اسرائیل میں تھے. تو اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل میں تو بھیجے، اسی لیے مدینہ میں جو یہود تھے ان کے پاس کتاب تھی، اس کتاب کو انہوں نے مسخ کر دیا تھا، بالکل بدل دیا تھا، لیکن بہرحال اہل کتاب تھے. لیکن جو اہل قریش تھے، اہل مکہ تھے، یہ بنو اسماعیل میں سے تھے. یہ بھول گئے تھے سبق سارے. ان کے بڑوں نے ایسی فضول اور مشرکانہ رسومات شروع کر دیں، شرک کرنا شروع کر دیا کہ یہ سب کچھ بھول گئے، ان کو پتہ ہی کچھ نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم اس قوم کو خبردار کرو جن کے بڑوں کو خبردار نہیں کیا گیا، فہم غافلون، اور وہ غفلت میں ہے. تو یہاں پتہ یہ چلتا ہے کہ جو لوگ غافل ہوتے ہیں ان کی غفلت کی دو بڑی وجوہات ہوتی ہیں. نمبر ایک، اللہ کی کتاب سے دوری، اللہ کے دین سے دوری، وہ دین ابراہیمی سے ہٹ گئے، غفلت میں پڑ گئے. اور دوسرا کیا؟ اپنے باپ دادا کی اندھی پیروی. ان کے باپ دادا کو خبردار نہیں کیا، ان کی کئی نسلیں بغیر قرآن کی اور اللہ کی کتاب کی ہدایت کے، اسلام کے بغیر رہیں، وہ غفلت میں پڑ گئے. تو دو بنیادی اسباب غفلت کے، نمبر ایک اللہ کی کتاب سے دوری، اللہ کے دین سے دوری، اور نمبر دو آباء و اجداد کی اندھی پیروی. اور جو یہ کرنے لگے
وہ کس میں ہوتا ہے؟ وہ غفلت میں پڑ جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی لگائی کہ آپ ان کو خبردار کریں غفلت میں ہے۔ تو ہماری بھی کیا ڈیوٹی ہے؟ ہم بھی لوگوں کو دعوت دیں، ہم بھی لوگوں کو اچھے طریقے سے، حکمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، کبھی قول سے، کبھی فعل سے، کبھی عمل سے، کبھی اخلاق سے لوگوں کو دین کی طرف دعوت دی۔ کیا ہمارا عمل اور ہمارے اخلاق ایسا ہے کہ اس کو دیکھ کے لوگ دین کی طرف آ جائیں؟ یہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ یا ہمارا اخلاق اور عمل ایسا ہے کہ اس کو دیکھ کے لوگ دین سے دور چلے جائیں؟ میں ایک مسجد میں جاتا ہوں اکثر، وہاں کے ایک نمازی مجھے بڑے عرصے سے نظر نہیں آئے۔ میں نے ان سے کہا مسجد کیوں نہیں آ رہے؟ کہنے لگے میں اس مسجد میں آنا نہیں چاہتا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے اس مسجد میں ایک شخص ہے، اس نے میرے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، وہ مسجد میں ہوتا ہے، اس کو دیکھ کے میرا دل گھبرا جاتا ہے، میں نے مسجد میں آنا چھوڑ دیا۔ اس مسجد کا ایک ریگولر نمازی جس کو میں جانتا ہی اس وجہ سے تھا کہ اس مسجد کا نمازی، اس نے اپنے محلے کی مسجد میں جو 2 بلڈنگ دور رہتے ہیں آنا چھوڑ دیا کہ اس مسجد کے اندر ایک شخص ایسا ہے جس نے میرا مال کھایا ہوا ہے، اس کی شکل دیکھ کے مجھے نفرت آتی ہے، میں اس کو دیکھنا نہیں چاہتا۔ کیا ہم ایسے تو نہیں کہ اللہ نہ کرے ہماری وجہ سے کوئی ہماری مسجدوں میں آنا چھوڑ دے، کوئی دین میں آنا چھوڑ دے، ہمارے عمل سے، ہمارے اخلاق سے، ہمارے کردار سے، ہمارے معاملات سے؟ یہ ہم سب کو سوچنا چاہیے۔ ہمیں تو ایسا ہونا چاہیے کہ ہمیں دیکھ کر لوگوں کو اللہ یاد آ جائے، ہمیں دیکھ کر لوگ کہیں کہ یار اسلام اتنا خوبصورت دین ہے، اسلام اتنا اچھا دین ہے، اسلام پہ عمل کرنے والا کتنا اچھا انسان ہوتا ہے۔ یہ ہمارا عمل، ہمارا اخلاق، ہمارا کردار ہونا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم کو پڑھنے، سمجھ، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔